اب یہ ساری دنیا کفر میں مبتلا تھی اور ایک آواز اس کے خلاف حضور نے لگائی، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 10، ہوتے 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 کتنا بڑا بوجھ تھا، ساری انسانیت کا بوجھ ایک ہستی۔ پھر قربان جائیے اس عظیمت کے اور اس عظمت کے اور اس ارادے کی پختگی اور اس کے اندار کے کہ اس ایک ہستی نے ایسا انقلاب پیدا کیا کہ کفر کا سینہ چاک کر کے رکھ دیا، تاریکیوں کا جگر چاک کر کے اللہ کے نور کی روشنی پھیلا دی، اور وہ معاشرہ جو لوٹ کر کھانے کا عادی تھا اسے کہاں پہنچایا۔ ایک غزوہ میں ایک مجاہد بیان کرتا ہے کہ میں زخمیوں کی دیکھ بھال پر تھا، سخت زخمی ہو کر ہمارے مجاہد گرے اور ایک کی آواز آئی، اس نے پانی مانگا، العطش، میں پانی لے کر گیا تو دوسرے کی آواز، دوسرے زخمی کی آواز، وہ پانی مانگ رہا تھا تو میں جس کے پاس لے کر گیا اس نے کہا پہلے اسے دو۔ اس کے پاس پہنچا تو تیسرا زخمی پکارا تو دوسرے بھی نہیں پیا، اس نے کہا پہلے اس کے پاس جاؤ۔ میں گلاس لے کر اس کے پاس گیا تو وہ شہید ہو چکا، واپس دوسرے کے پاس آیا، شہید ہو چکا، پہلے کے پاس آیا، شہید ہو چکا۔ یہ وہ معاشرہ تھا جو چھین کے کھاتا تھا، محمد رسول اللہ نے کہاں پہنچا دیا کہ نزع کے وقت بھی ایثار کر رہے، دے رہے۔ ببین تفاوت راز کجاست و کجا، کن پستیوں سے اٹھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کن بلندیوں پہ پہنچا دیا کہ نزع کے وقت، نزع کی پیاس میں ایثار کر رہے ہیں کہ یار پہلے اس کو پلاؤ۔ اور آج جو ہم زندوں کی زندگی چھین کر اپنے لیے دولت جمع کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن کیا ہم مسلمان ہیں؟ میں حیران ہوتا ہوں، میں نے تو پہلی بار اگلے دن ٹیلی ویژن پہ دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ تو پرانی بات ہے اور خواہ اس کو دل پہ لے رہے ہیں۔ لاہور اور کراچی میں نے کراچی کا ڈاگ شو ہو رہا ہے جی، جوان بچیوں نے سر سے ننگی ہیں، آدھے جسم ڈھانپے ہوئے، آدھے سردی میں بھی ننگے ہیں، پیار سے کتے گود میں اٹھائے ہوئے ہیں، انہیں ویسٹ کوٹ اور بڑے خوبصورت لباس پہنائے ہوئے ہیں اور انہیں چوم چاٹ رہی ہیں۔ کیوں؟ ایک کافر ایسا کرتے ہیں، ہم بھی ایسا ہی کریں۔ تو بھائی جو معاشرہ اتباع کفار کا اختیار کر لیتے ہیں وہ اسلام کا دعویٰ کیسے کرتا ہے؟ اسلام تو محمد الرسول اللہ کے اتباع کا نام ہے۔ ریل میں سفر کرتے ہوئے جو انگریز سفر کر رہا تھا، اس کے ساتھ کتا تھا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اسی ڈبے میں، ان کو بھی جگہ ملی۔ سیکنڈ کلاس کا یا فرسٹ کا ڈبہ ہوگا، تھوڑے مسافر ہوں گے۔
تو وہ کتا مولانا کے قریب گیا تو انہوں نے اس انگریز سے کہا کہ ذرا اس کی زنجیر کھینچ کے رکھیں، اسے اپنے تک ہی رکھ۔ اس انگریز نے طنزاً کہا کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، جاندار ہے، تو آپ تو مسلمانوں کے بڑے قومی رہنما ہیں اور اسلام تو ہر ذی روح پر محبت اور رحم کا دعویٰ کرتا ہے، تو یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔ انہوں نے فرمایا اس کا پہلا جواب تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے، اس پر رحم کرنا، اس کو خوراک دینا، اس سے زیادتی نہ کرنا، یہ الگ بات ہے، اور اسے ساتھ رکھنا یہ الگ بات نہیں، یہ نجس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھونے سے یا اس کے ساتھ کپڑے لگانے سے ناپاک ہو جاتا ہے، اس سے منع فرمایا ہے۔ لیکن یہ بات تم نہیں سمجھو گے کیونکہ تمہارا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، لہذا تمہارا جواب یہ ہے کہ تم انگریز اسے اچھا سمجھتے ہو جو اپنی قوم کو کاٹتا ہو اور تمہارے آگے دم ہلاتا ہو، ہم ایسے بے غیرتوں کو اچھا نہیں سمجھتے کہ تم کتے کو اس لیے اچھا سمجھتے ہو کہ یہ اپنی قوم کا دشمن ہے اور تمہارے قدموں میں لوٹتا ہے، تمہارے سامنے دم ہلاتا رہے۔ ہم ایسے بے غیرتوں کو ہم اچھا نہیں سمجھتے جو قوم کا تو دشمن ہو اور جو روٹی ڈالے اس کا غلام ہو۔ یہ تمہارا جواب ہے۔ تو کبھی تو ہم بڑے فخر سے یہ کہا، میں کہا کرتا تھا کہ اللہ کا عذاب ہے اس قوم پر، یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تو اس نے انہیں کتوں کی غلامی پہ لگا دیا ہے کہ اللہ کو تو سجدہ نہیں کرتے، کتوں کو نہلاتے رہیں، کتوں کی حجامت ہو رہی ہے، کتوں کو کنگھی پھیری جا رہی ہے۔ اب اگر ہم بھی یہی کر رہے ہیں تو پھر کیا مسلمانی، ہمیں کیا ملا اس نعمت عظمیٰ سے جس پہ قرآن کریم کے الفاظ بھی فخر کر رہے ہیں، الم نشرح لک صدرک۔ اللہ میرے حبیب دیکھ کتنی وسعتیں دی ہیں، کیا عطا کر دیا آپ کے سینے عطر، اس میں سے ہمیں کون سا ذرا نصیب۔